چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب مانند مثال جملے بگویید، مثال کی طرح جملہ بنائیے، جملہ کہیے۔ خوب مثال کیا دی گئی ہے؟ دیکھیں ایک تصویر ہے، تصویر میں کان بنا ہوا ہے، کان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ گوش۔ ٹھیک، اب جملہ بنایا ہے ما بے وسیلہ گوش می شنویم، ما بے وسیلہ گوش می شنویم، ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں۔ بے وسیلے یعنی ذریعے، اس کو ہٹا کے آپ کہتے ہیں با بھی لگا سکتے ہیں، خالی باگوش، ماں باگوش بھی شنوی، لیکن ابھی آپ بے وسیلے لگائیے۔ ٹھیک، تو آپ کو پہلے جو تصویر میں دیا گیا ہے اس کا معنی فارسی میں کیا کہتے ہیں وہ لانا ہے، اور پھر جملہ بنا دینا ہے کہ ماں بے وسیلے ان چکارمی کنی، جو کام کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں پہلی تصویر وسیم، پہلے چشم، چشم۔ ٹھیک، ماں ہاں بے وسیلہ چشم، ہاں می بینیم، ماں بے وسیلہ چشم می بینیم، احسن، ہم آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دوسری تصویر ماں بے وسیلہ، پہلے اس کے وہ تو بتا دو، دوسری تصویر میں ہے کیا؟ بینی، ہاں تو بینی بولو نا، بینی۔ اب بناؤ جملہ ماں بے وسیلہ بینیم خوش غزل، ماں بے وسیلہ بینی، دو کام کرتے ہیں اس سے، ایک سانس لیتے، ایک دوسری چیزوں کو سونگھتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ چیز ہمارے خوش مزے نہیں پڑی، کہہ دو ماں بے وسیلہ بینی نفس می کشیم، نفس می کشیم، یا اشیارا می بوئیم، بوئیدن، بوئیدن بو کرنا، می بوئیم۔ ٹھیک، چلے اس کے بعد مولانا ماں کیا ہے؟ پہلے قلب، دل، جگر نہیں ہے، جگر یعنی کلیجی ہو، دل، قلب یا دل دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ماں بے وسیلہ قلب می، دل کیا کرتا ہے؟ دھڑکتا ہے، اور خون پاس کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ دل کیا کرتا ہے؟ اس کے میں سانس لے لو، چلو ماں بے وسیلہ قلب نفس می کشیم، چلے اس کے بعد کیا ہے بابو؟ پا، ہاں کیا کہتے ہیں؟ ماں بے وسیلہ پا، غزہ میں خوریم، می رویم، راہ می رویم، کیا کہیں گے؟ راہ می رویم، ہاں ماں بے وسیلہ پا راہ می رویم، ہم پیر کے ذریعے راستہ چلتے ہیں۔ ساحل صاحب یہ دست، ماں بے وسیلہ دست، دست، ہاں اشیاء را، تکلیف میں نویس، ماں بے وسیلہ دست تکلیف می نویسیم، ماں بے وسیلہ دست اشیاء را می گیریم، اشیاء را
غزامی خورین، یہ بھی کہہ سکتے بہت ساری چیزیں. اس کے بعد کیا ہے مولانا؟ ماں بے وسیلے زبان غذا، ماں بے وسیلے زبان حرف می زنیم صحبت می کنیم. حرف میں زنی ٹھیک. چلے بابا جہاں داخل کمانگ کامل کنید، بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کے ذریعے سے جملے مکمل کیجئے. خود بریکٹ میں کیا کلمات دیے گئے ہیں؟ نمی بیند وہ نہیں دیکھتا، نوزاد تازہ متولد جو ابھی پیدا ہوا ہو، چھوٹا بچہ. کور، کور یعنی کور کر کیا بھائی کور کسے کہتے ہیں؟ ایک دم اندھے ہو. ہاں کور نابینا، کور یعنی اندھا. مہربان، مہربان یعنی مہربان محبت کرنے والا. خوب نمی شنود نہیں سنتا. کر، کر یعنی کور و کر. اندھا بہرا، ہاں آسان تھا، ابھی سے بتایا. بہرا، کر یعنی معلول. ٹھیک. اب چلیے دیکھیے کہ ان کلمات میں سے کون سا کلمہ کس جملے میں فٹ ہوتا ہے، خالی جگہ پہ آتا ہے. کسی کے دیگران را دوست دارد و به آنها کمک می کند. کیا کہیں گے؟ وہ شخص جو دوسروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے وہ مہربان ہے. ٹھیک، چاہے نا مہربان ہے. نمبر 2، کسی کے دست و پایش سالم نیست، معلول است. وہ شخص جس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں معلول ہے. بے بچئی کے 2 سے ہفتے سندارد میگویند. وہ بچہ کہ جو 2 یا 3 ہفتے عمر رکھتا ہے اس کو نوزاد کہتے ہیں. نابینا کسیس کے، نابینا کسیس کے نمی بینت، نمی بینت. نابینا کسیس کے نمی بینت. ناشنوا کسیس کے نمی شنوا. اس میں دیگر نابینا کور و اس میں دیگر ناشنوا. اندھے کا دوسرا نام کور ہے، نہ سننے والے کا دوسرا نام کر ہے. تھوڑا سا توجہ دیں گے تو مشکل نہیں رہتا ہے. خوب حالا برائے ہر تصویر جملے میں گویید. خوب تصویر بنی ہوئی ہے، تصویر کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو جملہ بنانا ہے. ٹھیک، الگ الگ چیزوں کی تصویر ہے. پہلی تصویر میں آپ کو چشمہ دکھائی دے رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، بہہ رہا ہے. دوسرے میں آنکھ ہے. پھر اسی میں نیچے چلے جائے تو یہ کیا ہے؟ پھول ہے، گل، تربچے، تربچے، ریشے ہے. اس کے بعد ریش ہے. مودی جی کی داڑھی دکھ رہی ہے، ہاں تھوڑی تھوڑی دکھ رہی ہے نا.
ہاں اس کے بعد آ جائے دندانے ہے، پھر دندان ہے، ٹھیک، اس کے بعد پا ہے اور پائے ہے، پھر دست ہے اور دستے ہے، پھر شاخ ہے اور شاخے ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ این چشمے چشمے آب دارد، چھوٹے چھوٹے بنا دو، کہتے ہیں این چشمے چشمے آب دارد، این چشم است، چشم برای دیدن است، چشم آب دارد، 10 بجے اردو سے اشک دارد، اشک دارد۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، کہیں گے ان تربچے است، مقدماتی میں ہے کہ بولے آپ تربچے ریشے دارد، ان آقا آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی۔ کہیں گے ان مرد است، مرد اب ادھر آ جاؤ، صرف نہ ہو یہ دیکھ کو سمجھ میں آ جاتا کہ کہیں گے سیکنڈ ہر پیسین دندانے دارد، بچہ مجھے رستے میں بیسک سمجھا رہی ہے اس کا۔ دندانے دارد۔ چلیں اس کے بعد اس میں اچھا جاؤ نا، ابھی ایک کلاس تک بیس کرتی جاؤ۔ نہیں بنے پا کبھی بھی کہ میں بھروسہ کر کچھ نہیں تو اردو کلاس کی ریڈنگ منجے کرو بولے ایک بولا امیج آتا ہے بہت خاموش پڑ گئے انہوں سیکنڈ کلاس اخلاق میں عربی کے تھے، پھر اردو عربی پڑھیں گے جیسے پھر فارسی اب خدیث ہم نے بولیں کہ ہمیں کہاں بیٹھے کیوں بولیں گے آپ کون کلاس میں بیٹھے کیوں بولے بچوں میں اسلام میں جنگی ہوں ابتدا تو کسے بولتے پکرا ڈالے بڑے وہ یہ کر فارسی کیسا سکھائیں گے میں پھر آپ کو فرق ہے بلنگ بدل کر میں اب کس سے چلے گی کم نہیں کر پائے گا ان سے میں برابر جائے میرے اوپر ہی جا سکتا ہے۔ ٹھیک، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ درس 19 باہر اپنا مائک آف کر لی۔ ٹھیک، در این درس میاں وہ موسم عربی سکھائے نا انہوں کیسا سکھائیں گے جو پڑھنے والے ہیں سمجھا ہی نہ تم نے آقا آپ کی اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے کے ہمیں۔ بارے میں اب ایسے کلمات اس درس میں بیان کریں گے کہ جو کلمات جو الفاظ ڈاکٹری لائن میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پزشکی یعنی ڈاکٹری، پزشکی یعنی ڈاکٹری، سر درد ہے نا، دل درد، دل درد، دل کا درد، دندان درد، دانت کا درد، تب 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 یعنی بخار، تب یعنی بخار، زخم، زخم یعنی زخم، چسب زخم، ہینڈ پلاسٹر، چسب یعنی چپکانا، زخم یعنی زخم پر چپکانے والا، اس زخم میں جو چپکاتے کیا بولتے اس کو؟ ہینڈ پلاسٹر، بینڈیج۔ باندھ، باندھ کہتے ہیں پٹی، پٹی باندھی جاتی اس کو کہتے ہیں باندھ۔ پمبے، روئی، پمبے یعنی روئی، اس میں دوا لگا کے رکھتے ہیں پھر پٹی باندھتے ہیں۔ بیتادین، مرہم، وہی جس کو انگلش میں بولتے ہیں بیٹاڈین، دو طریقے کا ہوتا ہے، یہ لکوڈ بھی ہوتا ہے اور پماد بھی ہوتا ہے نا، بیٹاڈین، اس کو فارسی میں بولتے ہیں بیتادین، جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی بیٹادین، بیتادین۔ چلے دارو خانے، دوا خانے، میڈیکل اسٹور، دارو خانے میڈیکل اسٹور جہاں پہ دوائیں ملتی ہیں۔ خوب کیپسول، کیپسول یعنی کیپسول۔ قرص، ٹکیا، قرص یعنی ٹیبلٹ۔ شربت، شربت یعنی وہ لکوڈ، کڑوے کڑوے میں شربت کہتے ہیں۔ ابھی شربت وہ پورے اس کے لکوڈ کو کہتے ہیں، لکوڈ جو بہنے والی ہوتی ہے نا، بچوں کو جو دی جاتی ہے شیشی میں، بڑوں کے لیے بھی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شربت، ہے نا۔ ہمارے یہاں شربت بھی ہے جو میٹھا ذائقے دار
پینے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں، فارسی میں پینے والی دوا کو بولتے ہیں. شربت یعنی پینے والی دوا، پینے والی. قطرے، قطرے یعنی قطرے جس کو ہاں جو کان میں، آنکھ میں، ناک میں، ڈراپ جس کو بولتے ہیں، ڈراپ کیا بولتے ہیں جس کو ڈراپ بولتے ہیں، اس کو فارسی میں بولتے ہیں قطرے. پماد، پماد یعنی وہ کریم، پماد ہاں جو کریم ہوتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں مرہم. پماد یعنی مرہم جو اس میں ملتا ہے ٹیوب میں، ٹیوب پماد یعنی ٹیوب. سیروم، سیروم یعنی وہ پانی جو چڑھایا جاتا ہے، بوتل، ہاں بوتل گلوکوز، ہاں اس کو بولتے ہیں سیروم، سیروم. اورجانس، ایمرجنسی، اورجانس یعنی ایمرجنسی. آزمائشگاہ، لیبورٹری، لیبورٹری جہاں پہ خون، پیشاب اور دوسری چیزوں کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آزمائشگاہ. فزکس کے متخصص، اسپیشلسٹ ڈاکٹر. فزکس یعنی ڈاکٹر، متخصص یعنی اسپیشلسٹ. اسپیشل ہوتا ہے نا، ایک آنکھ کا اسپیشل ہے، کوئی کان کا اسپیشل ہے، کوئی گلے کا، کوئی ہڈی کا، کوئی دل کا، کوئی پیٹ کا، کوئی پیٹھ کا، الگ الگ چیزوں کا اسپیشلسٹ. فارسی میں اس کو کہتے ہیں فزکس کے متخصص، یا کہیں گے متخصص چشم، متخصص گوشت، متخصص استخوان، ہڈیوں کا. بستری جو ایڈمٹ ہوتا ہے، جو ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں جو سویا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بستری. عیادت، عیادت یعنی بیمار کی احوال پرسی کرنا، بیمار کے پاس جانا، اس سے حال و احوال معلوم کرنا. بخش یعنی حصہ، ہے نا، ڈپارٹ. بخش یعنی حصہ، ڈپارٹ. درمان یعنی علاج. تزریقات، تزریقات بولتے ہیں پانی چڑھانا، سوئی لگانا، یہ جو کام ہوتے ہیں، پٹی باندھنا، یہ جو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تزریقات. سمجھ رہے ہیں؟ تزریقات یعنی جہاں سوئی لگائی جائے، پانی چڑھایا جائے، پٹی باندھا جائے. یہ ایران وغیرہ میں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن ایران وغیرہ میں بڑا اچھا اس سب کا سسٹم ہے. سمجھ رہے؟ ڈاکٹر الگ جگہ بیٹھے گا جہاں ہاں انجیکشن لگانے کو بھی کہتے ہیں، جی جی اس کو بھی کہتے ہیں تزریق، یا اس کو کہتے ہیں آمپول زدن. آمپول زدن، اچھا. آمپول کہتے ہیں انجیکشن کو، اور انجیکشن لگانے کو کہا جاتا ہے آمپول زدن. جی آقا آپ کی اسکرین نہیں دکھ رہی. اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ جی آقا بہت دیر سے نہیں دکھ رہی. کنی رہی بہت دیر سے ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا شاید. بولنا چاہیے تھا نا، میں ادھر دیکھ نہیں رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اسکرین جو ہے. آقا ہم نے بولا کہیں، مطلب آپ کو شاید آواز نہیں پہنچی. آقا ہمیں لگا شاید وائی. ہاں چلے تو تزریقات یہ ایک حصہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں جہاں پر مریضوں کو مثلاً جو فوری طور پہ جن کو پانی چڑھانا ہوتا ہے، انجیکشن لگانا ہوتا ہے، مرہم پٹی کرنی ہوتی ہے، تو ایک دو کمرے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کر دیا جاتا ہے. 2 کمرے مردوں کا الگ ہوتا ہے، خواتین کا الگ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں بخش تزریقات. سمجھ گئے؟ ہاں یعنی انجیکشن کا اور مرہم پٹی کا ڈپارٹ حصہ جہاں پہ یہ سب کیا جاتا ہے. چلے اس کے بعد درد می کند، درد کرتا ہے. یہ اصل درد کردن، مصدر اس کا کیا ہے؟ درد کردن، درد کرنا. کیا کہ سرم درد می کند، میرا سر درد کر رہا ہے. دلم درد می کند، سینم درد می، شکمم درد می کند، پایم درد می کند، ہے نا. سرما می خورد، سرما خوردن، ٹھنڈ لگنا. کیا ہے؟
سرما خوردن ٹھنڈی لگ جانا. سرما می خورد اسے ٹھنڈی لگی. سرما می خورند ان لوگوں کو ٹھنڈی لگی. کیا؟ سرفے می کنر سرفے کرنا کھانسنا. سرفے یعنی کھانسی. سرفے کردن یعنی کھانسنا. ٹھیک یا کھانسی کا آنا. سرفے می کنر سرفے می کنند سرفے می کنی چرا سرفے می کنی چرا سرفے می کنی. سر میں خوردئی سرما خوردئی. چلو یہ سب آئے گا بعد میں. سر تو سرفے کرنا یعنی کھانسنا. اتسے می کند چھینکنا ہے نا. کھانسی اور چھینک الگ. چھینک سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہاں ایسا ہے. اتسے می کند کو چھینکتا ہے. پانسمان می کند پانسمان کرنا یعنی مرہم پٹی کرنا. پانسمان می کند مرہم پٹی کرتا ہے. آمپول می زند انجیکشن لگاتا ہے. جراحی می کند جراحی اور عمل می کند یہ دونوں ایک معنی میں. آپریشن کرنا کاٹ پیٹ کرنا. جراحی می کند یا عمل می کند ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے آپریشن کرتا ہے. ٹھیک. البتہ جراحی وہاں پر بھی یعنی اس کے دو معنی ہے. خاص ایک عام ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زخموں کو لگا ہو. زخموں کو مثلا کہ تھوڑا بہت اس کو صحیح کر رہا ہو ہے نا. چمڑی اوپڑی کو اس کو بھی کہیں گے جراحی. لیکن عمل جو ہے خاص آپریشن. کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں آپریشن کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جراحی اور عمل. خوب. داروساز دوا بنانے والا. داروساز یعنی دوا بنانے والا. صاحب یعنی مالک. صاحب یعنی مالک. صندلی کرسی یعنی کرسی. صندلی یہ چرخدار ویل چیئر. ویل چیئر بھی بولتے ہیں. اور صندلی یہ چرخدار یعنی پہیے والی کرسی. تو پہیے والی کرسی کیا ہوتی ہے؟ ویل چیئر ہوتی ہے. انواع یعنی اقسام طرح طرح کے. وسائل پزشکی و بہداشتی. وسائل پزشکی و بہداشتی. وسائل سامان. پزشکی یعنی ڈاکٹری. بہداشتی کہا جاتا ہے مثلا کہ جو صاف صفائی اور انسان کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے انسان کے لیے جو سازگار ہوتی ہے وہ. آرائشی آپ کہہ رہے. بہداشتی یعنی آرائشی اور ڈاکٹری اسباب و وسائل. خوب. مطب اسے کہا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے. ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ. ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ. ڈاکٹر کا روم. ڈاکٹر کا کمرہ. مطب. وزٹ یعنی نام لکھوانا. وزٹ یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے نام لکھوانا پڑتا ہے. فیس دینی پڑتی ہے. فیس آپ کہہ لو. وزٹ یعنی نام لکھوانا فیس دینا. ٹھیک. وزٹ. فیس ڈاکٹر کا چارج. جی. تخفیف می دہد چھوٹ دیتا ہے. تخفیف یعنی چھوٹ کم کرنا. تخفیف می دہد چھوٹ دیتا ہے کم کرتا ہے. علاقے دارت چاہتا ہے محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے. علاقے داشتن اس کا مصدر کیا ہے؟ علاقے داشتن محبت کرنا چاہنا وغیرہ وغیرہ. چلے یہ ہو گیا. اگر کسی لفظ کا معنی نہ سمجھ میں آیا ہو تو بعد کے صفحات پر تصویر کے ساتھ یہ الفاظ دیے گئے ہیں. تصویروں کو دیکھ کر کے معنی آپ سمجھ لیجیے. ٹھیک.